تشریف لائے. جب میرے آقا ایک سفر سے آئے, کسی نے اطلاع دی, یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ بہت زیادہ بیمار اور علیل ہے. اللہ کے حبیب نے سارے کام چھوڑے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, در فاطمہ پر, فاطمۃ الزہرا کے دروازے پر سیدنا عمران ابن حسین کو لے کر یہ کہہ کر چلے, عمران تیرا میرے نزدیک بڑا مقام ہے, کیا تو میری بیٹی کی عیادت کو نہ چلے گا؟ حضرت عمران نے کہا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں ضرور چلوں گا. سیدہ فاطمۃ الزہرا کے دروازے پر آقا پہنچے, دروازے پہ دستک دی. دستک دینے کے بعد اندر سے آواز آئی, کون؟ باہر سے جواب گیا, بیٹی میں محمد تیرا بابا. عرض کی, آقا اور بھی کوئی ہے؟ یا رسول اللہ اور بھی کوئی ہے؟ سرکار نے فرمایا, ہاں میرا صحابی عمران ہے. اللہ اکبر. با حیا باپ کی بیٹی جو با حیا تھی, بلکہ حیا کا مجسم تھی, اپنے بابا سے کہتی ہے, بابا آپ اندر آئیں, عمران کو آنے کی اجازت نہیں. سرکار اندر تشریف لے گئے تو دیکھا ایک ٹوٹی چٹائی پر نبی کی شہزادی, کونین کے والی کی بیٹی, حسنین کی امی جان, دنیا اور آخرت کا سردار میرے نبی نے جس کو کہا, مولائے کائنات شیر خدا کی بیوی, ایک ٹوٹی ہوئی چھٹائی پہ لیٹی ہوئی ہے. ایسے عالم کے اندر میرے رسول اپنی بیٹی کے قریب جاتے ہیں. سیدہ نے عرض کی, بابا میں نے جو آپ کے صحابی کو روکا ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے بابا, اور اس چادر کو اگر میں سر پہ ڈالتی ہوں تو میرے پیر کھل جاتے ہیں, اور اگر میں اپنے پیر پہ ڈالتی ہوں تو میرا سر کھل جاتا ہے بابا. اس لیے بابا جان میں نے آپ کے صحابی کو آنے نہیں دیا. یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے. آپ توجہ کریں, ایک چادر ہے, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے, اور 17 پیون میں بھی 16 پیون کپڑے کے تھے, اور ایک پیون کے لیے کپڑا نہ ملا تو سیدہ فاطمہ نے وہ 17واں پیون اونٹ کے چمڑے کا لگا دیا تھا. جس کے بابا نے دریا اور دربے بہائے ہیں, جس کے بابا کی شان یہ ہے کہ قطرہ مانگا تو دریا عطا کیا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے, دربے بہا دیے. اللہ کے حبیب کی بیٹی کی بات سنو, گھر میں تجوریاں دوپٹوں سے بھری ہے, پھر بھی آبرو محفوظ نہیں. گھر کی تجوریاں کپڑوں سے, جوڑوں سے بھری ہے, پھر بھی آبرو محفوظ نہیں. صوفیہ بیان کرتے ہیں, عارفین کا بیان ہے کہ 16 پیون کپڑے کے تھے اور 17ویں پیون کے لیے کپڑا نہیں ملا تو اونٹ کا چمڑا لگایا گیا تھا. لیکن حیا کا عالم یہ تھا کہ سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام نے کہا, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. ہزاروں روپے کے دوپٹے پہن کر اپنے سروں کی نمائش کرنے والی میری بہنوں, لاکھوں روپے کپڑے اور زیورات میں خرچ کرنے والی میری بہنوں, اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ تم نے اپنے دوپٹوں کو گلے کا مفلر بنایا. جس مذہب میں تقوی کی تعلیم یہاں تک دی جاتی ہے کہ کسی گھر کے اندر اگر جوائنٹ فیملی رہتی ہو, گھر میں بھابھی بھی ہے, دیور بھی ہے, چچا زاد بھائی بھی ہے, مامو زاد بھائی بھی ہے, جیٹ بھی ہے, سب ہے, اور وہ عورت اگر حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی تو ہمارے بزرگوں نے اس کو تقوی کی تعلیم یہ دیا کہ جس صابن کو تو نے سر پہ مل کر کے نہایا, حمام سے نکلتے ہوئے اس صابن کو دیکھ لیا کر کہ کہیں اس میں تیرے ٹوٹے ہوئے بال تو نہیں رہ گئے. اگر تیرے ٹوٹے ہوئے بال رہ گئے تو تقوی یہ ہے, خدا کی قربت کی راہ یہ ہے کہ اگر دیور بعد میں آ کے غسل کرنے والا ہے تو اپنے بال نکال لے صابن سے, کہیں تیرے ٹوٹے ہوئے بال پر تیرے دیور کی نظر نہ پڑ جائے. جس مذہب میں یہ احتیاطیں سکھائی گئی ہے, اس مذہب کی بیٹیاں کوچنگ کے نام پر, اس مذہب کی بیٹیاں پکنک کے نام پر, اس مذہب کی بیٹیاں آزاد خیالی کے نام
اس مذہب کی بیٹیاں فیشن کے نام پر اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کو منہ کیا دکھاؤ گی قیامت میں؟ شہزادی کونین کی بارگاہ میں کیا عرض کرو گی؟ کیا عذر پیش کرو گی؟ کیا عذر پیش کرو گی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یہ اجتماع آخرت کی فکر کے لیے ہے. یہ اجتماع آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد یاد دلانے کے لیے ہے. خدا کے لیے دور دور سے آئی ہو اپنا آرام چھوڑ کر، دور دور سے آئی ہو اپنے بچوں کو گھروں پہ چھوڑ کر، دور دور سے آئی ہو اتنی تکلیف اٹھا کر، صرف سن کر مت جانا میری بہن. اگر تجھے اپنی آخرت سے پیار ہے، اگر تو جنت کی راہ کی مسافر بننا چاہتی ہے